نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو کے بارے میں سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضو کرتے اور پھر خوشبو لباس پر لگاتے۔ خدمت اقدس میں خوشبو اگر ہدیۃً پیش کی جاتی تو آپ اس کو ضرور قبول فرماتے، خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ریحان کی خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، اس کے رد کرنے کو منع فرماتے تھے۔ مہندی کے پھول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نہ لوٹانا چاہیے: تکیہ، تیل یعنی خوشبو اور دودھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، جیسے گلاب اور کیوڑا، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، جیسے حنا، زعفران۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی عطر دان یا عطر کا مرکب تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ سرما لگانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ عمران بن ابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے اور بائیں میں 2 مرتبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں عصمت استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، بال اگاتا ہے اور آنکھ روشن کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے۔ خوشبو کے استعمال کی سنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو رد نہ فرماتے تھے۔ پرفیوم تھراپی۔ جرمنی کے ڈاکٹر ایلف نے اس طریقہ علاج کو عام کیا اور ہزاروں لوگ اس سے صحت یاب ہوئے۔ ڈاکٹر ایلف کے مطابق چونکہ خوشبو ایک جزو لطیف ہے اور روح بھی لطیف ہے، اس لیے جب کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے تو اس کے اثرات فوراً روح پر پڑیں گے اور روح کی وجہ سے جسم صحت اور تازگی کی طرف مائل ہوگا۔ بادشاہوں کے محلات میں بعض خوشبودار لکڑیوں کی دھونی دی جاتی تھی، اور جب محل میں کوئی بیمار ہوتا تو بھی خوشبودار لکڑیوں کی دھونی دی جاتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس خوشبو کے اثر سے مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان کی خوشبو کو پسند فرمایا۔ ریحان کی خوشبو پرانے ملیریا کا قطعی علاج ہے۔ ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہو، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ جذبات کی تیزی کو نارمل کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے کا السر اور تیزابیت ہو، ان کے لیے اس کا لگانا فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیں، خوشبو زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ جائیں جہاں ہر طرف خوشبو اور مہکار ہو تو آپ کی طبیعت اور مزاج کی کیفیات کیا ہوں گی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسی جگہ جائیں جہاں بدبو ہو تو انسان کی طبیعت میں تکدر، بے چینی، نفرت،
حتیٰ کہ بعض حضرات کو قے آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ خوشبو اور بدبو کا اثر تمام زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خاص طور پر خوشبو لگانے کی ہدایت کی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے دور دور سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشبو ان حاضرین کی طبیعت میں خوشگواری اور مسرت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح عود اور مشک کی خوشبو بھی اعصاب میں نشاط اور تحریک پیدا کرتی ہے۔ ان خوشبوؤں کو لگانے والا ہمیشہ چست اور حاضر دماغ رہے گا۔